بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. جزاک اللہ جناب قاری محمد جمیل قادری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم. 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ کو ہوسٹ کے طور پر
ڈاکٹر طاہر حمید تنوری صاحب تشریف فرما ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع بہت اہمیت اور دلچسپی کا موضوع ہے اور برکت اور سعادت کا حامل ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو نجوم ہدایت فرمایا ہے، ہدایت کے ستارے، ہدایت کی کہکشاں۔ آپ نے فرمایا کہ جس کی بھی آپ پیروی کریں آپ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قریبی ترین صحابہ کرام کو ایسے ایسے فضائل سے نوازا، ایسی صلاحیتیں عطا فرمائیں، ایثار کی، محبت کی، عقیدت کی، ایقان کی، ایمان کی، کہ جس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ وہ جو فارسی میں کہا جاتا ہے نا کہ ہر گل ایرا رنگ و بوئی دیگر است، وہ اس پر صادق آتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں بیٹھنے والے چمنستان نبوت کے ان پھولوں میں سے ہر پھول کا ایک جدا گانہ رنگ اور جدا گانہ خوشبو ہے۔ حضرت ابی بن کعب کا شمار بھی اکابر صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ انصاری تھے، خزرجی تھے اور بہت ہی مشہور و معروف صحابی اس اعتبار سے تھے کہ سید القراء ان کا لقب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جتنی خدمت قرآن حضرت سیدنا ابی بن کعب سے ہوئی ہے شاید ہی کسی اور صحابی سے ہوئی ہوگی۔ اس سے اندازہ فرما لیجئے کہ ان کے درس قرآن میں اکابر صحابہ تشریف فرما ہوتے تھے، سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت ابو ایوب انصاری اور بہت سارے دیگر صحابہ کرام۔ سید القراء کا لقب کوئی معمولی لقب نہیں ہے، اور وہ بھی عہد رسالت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک دیکھیے شان، دیکھیے آپ منظر دیکھیے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابی بن کعب کو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں آپ کو قرآن پاک سناؤں اور سکھاؤں۔ تو حضرت ابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا باری تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ دیکھیے اس سے بڑی کوئی سعادت ہوگی۔ یہ سن کر ان پر گریہ طاری ہو گیا، محبت کا اور خوشی کا اور اپنی خوش نصیبی پر ناز کا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ہمیشہ انہیں قرآن کریم سنایا کرتے تھے۔ نزول وحی ہوتا تو کتابت کی خدمت بھی بیشتر ان کے سپرد ہوتی تھی۔ اور ناظرین یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جمع و تدوین قرآن کی جو تاریخ ہے، عہد رسالت میں 4 صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے جمع و تدوین قرآن میں حصہ لیا، اور چاروں کے چاروں انصاری ہیں، اور ان میں حضرت ابی بن کعب سر فہرست ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کا ایک اور امتیاز بھی ہے کہ اپنے ہم عصر صحابہ کرام میں انہیں پرانی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا علم بھی بہت زیادہ تھا۔ تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحف کی تعلیمات سے بخوبی آگاہ تھے، اور پھر ان کا ایک تطبیقی مطالعے کا بھی رجحان تھا، اور وہ اپنی مجالس میں جہاں قرآن کریم سناتے، پڑھتے، سکھاتے، وہاں اس کے مطالب پر بھی گفتگو فرماتے اور اس کی تطبیق بھی فرماتے پرانے صحف اور سماوی کتب کے ساتھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ دور فرمایا۔ اپنی ظاہری زندگی کے آخری سال بھی آپ نے یہ دور فرمایا، اور پھر جبریل علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ دور فرمایا۔ اور یہ شرف حضرت ابی بن کعب کو کئی بار اللہ کے رسول نے دیا کہ کبھی مجھے جبریل کہہ رہے ہیں کہ ابی سے یہ سنائیے، ابی کو یہ بتائیے، یہ وحی نازل ہوئی ہے، یہ ان کو سنائیے اور بتائیے اور لکھوائیے۔ اس طرح کے ان کے امتیازات ہیں جس میں ان کا کوئی اور ثانی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے بھی حضرت ابی بن کعب کی اس عظمت کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کیا۔ انہیں اپنی مجلس مشاورت کی پہلی صف میں جگہ دی، اور ان کی قرآن کریم کے بارے میں ان کی سند کو اور معاملات حکومت کے بارے میں ان کے مشوروں کو ہمیشہ اولیت دی۔ اتنا گہرا ان کا رنگ تھا حضرت ابی کا کہ اکابر صحابہ بھی، خلفائے راشدین بھی، جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ اس آیت پر حضرت ابی کی سند ہے اور ان کی گواہی ہے اور ان کی شہادت ہے، تو وہ قبول فرمائی جاتی تھی۔
ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم قوالی سن رہے تھے، بہت ہی وجد انگیز، اس سے روح کو مسرت مل رہی تھی اور ایسی کچھ کیفیات طاری ہو رہی تھی کہ مجھے دو شعر یاد آ رہے تھے۔ ایک تو حضرت امیر خسرو کا ہے، فارسی شعر ہے، اور دوسرا شعر ہے حضرت احمد ندیم قاسمی کا، اردو شعر۔ میں دونوں شعر سنا کے پھر ہم اپنے علماء سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شعر سنیے، کمال ہے۔ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں: آفاق ہا گردیدہ ام، مہر بتان ورزیدہ ام، بسیار خوبان دیدہ ام، اما تو چیزیں دیگری۔ میں نے بہت ملکوں کی سیر کی ہے، دنیا گھوما ہوں، طرح طرح کے محبوب دیکھے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک محبوب دیکھا ہے، لیکن آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ آپ چیز ہی اور ہے، آپ جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اور احمد ندیم قاسمی نے کتنا خوبصورت کہا ہے: تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا سہی، اب جو تا حشر کا فردا ہے وہ تنہا تیرا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروفیسر سعید صاحب، حضرت ابی ابن کعب کا نام و نسب، آپ کا ابتدائی تعارف، خاندانی پس منظر ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وعطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہنے حضور پروفیسر صاحب، ان برستی رحمتوں میں وہ مبارک نام جو زبان کے ذریعے کانوں میں رس گھولتے ہیں اور ایمان جو لذتیں، حلاوتیں، مزے، شیرینیاں حاصل کرتا ہے، اس کو الفاظ کا جامہ پہنانا کس کے بس کی بات ہے؟ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں۔ سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو المنذر، ابو طفیل، سید القراء، سید الانصار، سید المسلمین، سبحان اللہ۔ ان کا تعارف ہم جیسے ادنا طالب علم کیسے کروائیں؟ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ہجرت سے پہلے ہجرت تک ایمان لائے، ان کی شان ہی یہ ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو اللہ نے اپنی رضا کے تمغے عطا کر دیے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کا نام لیں، ان کا ذکر کریں، ان کے اوصاف کو بیان کریں، ان سے سننے والوں کو لطف اندوز کریں۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کو قرآن کریم نے یہ کہہ کر کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، قیامت تک جس کسی نے اپنے ایمان کو کسی کسوٹی پر پرکھنا ہے تو اسے ان السابقون الاولون بلکہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ کیا بات کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، معیار ہے، یہ معیار ہے۔ ان ایمان والوں میں سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا جو خاندانی تعارف ہے، آپ کا تعلق قبیلہ بنو خزرج سے ہے۔ کعب کے بیٹے ہیں، کعب قیس کے بیٹے ہیں، قیس عبید کے بیٹے ہیں، عبید زیاد کے بیٹے ہیں، زیاد معاویہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح 9 واسطوں سے یہ خزرج الاکبر تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، اب ایک ان کے ساتھ قبیلہ ہے اوس۔ جی، اوس اور خزرج کا پس منظر جب آپ سامنے رکھیں اور ان حالات میں ہم سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کو سامنے لائیں تو ان کے والد کو بھی داد دینا پڑتی ہے۔ اللہ، کیونکہ اوس اور خزرج جو مدتوں سے بات بات پر لڑائی شروع کرتے اور 40 سال تک تمہارے اونٹ نے میری اونٹنی سے پہلے پانی کیوں پیا، تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکلا۔ جس معاشرے میں جہالت اتنی انتہا پر ہو کہ ذرا سی بات پر آپس میں جھگڑا شروع کریں
اور سال ہا سال تک ایک دوسرے کے آدمی مارتے رہیں اور اس طرح کے پھر جا کر قبریں گنیں ہائے اللہ اکبر، اور کہیں کہ جن کی قبریں زیادہ ہیں وہ بڑا بہادر ہے کہ اس نے اتنے مروائے ہیں، اس کے اتنے قتل ہوئے ہیں، دوسرا تو بزدل ہے۔ اس ماحول میں سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا حضرت سہیلہ اور کعب کے گھر تشریف لانا، واہ، اور اس پس منظر کے باوجود کعب کا آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا، سبحان اللہ، واقعی اور ایسے علم سے آراستہ کرنا جو غائبانہ طور پر بھی، یعنی تورات اور انجیل جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اب ان کتابوں کا مطالعہ کرنے والا کیا ممکن ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل تعارف اس کو میسر نہ آئے؟ اللہ اکبر، یہ ساری انہی کی تیاریاں ہو رہی انہی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس منصب کے لیے اپنے جس بندے کو چننا ہے، اب تورات اور انجیل کے بارے میں قرآن کبھی تو یہ کہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ تورات اور انجیل میں میرے محبوب کا وصف پاتے ہیں، لکھا ہوا نام پاتے ہیں۔ کہیں قرآن کہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ اکبر، انجیل اور تورات کو پڑھنے والا حبیب کبریا شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتا ہے جس طرح کے والدین اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، جنہیں سید الانصار ہونے کا شرف تو تھا ہی، لیکن ساتھ سید القراء بننے کا جو وصف حاصل ہوا، اور پھر آج ہم یہ جتنی رحمتیں اور برکتیں راتوں میں تراویح کی صورت میں سمیٹ رہے، سبحان اللہ، اس میں حضرت ابی ابن کعب نے آگے چل کر امت کو جو وافر حظ دینا تھا، نصیبہ دینا تھا، حصہ دینا تھا، سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ خزرج میں آنکھ کھولی، اور آپ کے والد نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا، اور کمال یہ ہے کہ آپ تورات کے بہت بڑے عالم بن چکے۔ آپ گویا آپ کے فرمانے کے مطابق امام ائمہ تراویح بھی ہوئے، امام ائمہ تراویح، اور اس مسند پر قیامت تک فائز رہے ہیں۔ اور پروفیسر صاحب اس ضمن میں ابو داؤد نے جو حدیث دی ہے اس میں واضح طور پر ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو کر رمضان کی راتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو قرآن نہیں پڑھ سکتے ان کا نصیبہ کھلا ہے، ابی ابن کعب ان کو اکٹھا کر کے نوافل میں ان کو قرآن سنا رہے ہیں، ان کو قرآن سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ سن کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے، ابی یہ کیا بدعت تم نے شروع کر دی ہے؟ نہیں، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو دیکھ کر فرمایا قد اصابو، ہائے، سبحان اللہ، یہ درست راہ پر چل پڑے، فرحت محسوس کی، اور فرمایا کہ نعم ما فعلو، کیا سبحان بات، اللہ، یہ کتنا اچھا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے حدیث تقریری کے طور پر واہ واہ، تراویح کی سنت قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو عطا واہ، کر دی، یہ شرف بھی ان کے حصے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا، حضرت ابی ابن کعب نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد جو اسلام کے فروغ کے لیے کاوشیں بھی ہیں، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی شناسائی بھی ہے۔ اب دیکھیں نا، انہوں نے ایک اقدام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب فرمائی، اس کو درست قرار دیا۔ تو آپ کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے مختلف مواقع پہ، غزوات میں، بقیہ مواقع پہ، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا ہمارے ناظرین کے لیے۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بڑا پرنور سما ہے اور نور نور تذکار پاک جو ہے وہ آج ہم حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکار نور جو ہے وہ سن رہے ہیں. حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت عقبہ ثانیہ جو تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا روشن باب ہے اور عشق و محبت کی ایک ایسی داستان ہے کہ جس کی مثال دنیا عالم میں نہیں ملتی ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں ہی جلوہ فراز ہیں. تو یہ اہل عشق و محبت کا ایک قافلہ جو ہے یہ 13 حضور علیہ السلام کا سن جو ہے وہ نبوت ہے. 13ویں سن نبوت میں کوئی 70 75 یا 72 لوگوں کا قافلہ یہ حج کے موقع پر مدینہ منورہ سے جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا مکہ مکرمہ پہنچتا ہے. اور بعض سیر نگاروں نے لکھا کہ اسی قافلے میں حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک سفر تھے. آپ اس میں موجود تھے؟ جی ہاں. اور بعض نے اس کو ڈینائی بھی کیا ہے لیکن یہ بات تو مسلمہ ہے کہ حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں اس طرح سے شامل ہیں کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے سفر ہجرت فرمانے سے پہلے ایمان قبول کر لیا. آپ اسلام قبول کر چکے تھے, دامن مصطفیٰ سے جو ہے وہ غلامی کا پٹا پہن کے حضور علیہ السلام کے غلاموں میں شامل ہو چکے تھے. اگر میں یہاں پر تھوڑا سا ناظرین کی دلچسپی کے لیے بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. اور وہاں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ رات کی تنہائی میں کہ جب 3 تہائی رات جو ہے وہ گزر چکی تھی اور یہ قافلہ عشق و مستی جو ہے یہ اپنے خیموں سے نکلتا ہے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ طے شدہ منصوبے کے مطابق جو ہے ایک گھاٹی میں اترتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کچھ جو ہے وہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں اور پھر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ بیعت کر کے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوتے ہیں. یہ وہی موقع ہے جب حضرت عباس بھی ساتھ ہیں؟ جی حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ اس وقت تک باقاعدہ مطلب ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے ان کی خیر خواہی کے لیے اس وقت بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے. اور بڑی ایک نورانی رات ہے اور بڑی اس کی راز و نیاز کی باتیں ہیں. وہ اگرچہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے لیکن میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے بات کہنا چاہوں کہ اس کو ضرور پڑھیے بیعت عقبہ ثانیہ کو. اور پھر یہی قافلہ عشق و مستی جو ہے وہ لوٹ کر مدینہ منورہ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے حضور علیہ السلام کو یہ اس بات پر جو ہے وہ گزارش پیش کرتے ہیں, دعوت پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیے. حضور علیہ السلام پھر ان کی اس دعوت کا خیال رکھتے ہوئے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ سفر ہجرت فرماتے ہیں. حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے اور بس پھر حضور علیہ السلام کے ہی ہو گئے. اللہ اکبر. اس طرح سے کہ آپ کے سیر نگاروں کو یہ لفظ لکھنے پر مطلب کہہ لیجئے کہ مجبور ہونا پڑا کہ اس وقت کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ جو ہے وہ اپنے نزول جلال فرما لیا تو اس وقت کہ جب مہاجرین صحابہ کرام تجارت میں مصروف ہوتے تھے اور انصار صحابہ کرام کھیتی باڑی میں مصروف ہوتے تھے لیکن اس گھڑی میں سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہر وقت حضور علیہ السلام کی مجلس اور صحبت میں حاضر رہتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے اپنی زندگی کا مطمع نظر مقصود منزل جو ہے وہ یہی بنا لیا تھا کہ بس مجھے اب حضور علیہ السلام کی صحبت جو ہے اس پہ مداومت کرنی ہے. سبحان اللہ. پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی اس شوق, اس محبت, اس جانثاری, اس تعلق, اس عشق کو دیکھ کے آپ نے بھی اپنا دامن کرم جو ہے وہ آپ کے لیے خوب وا کیا اور خوب نوازشیں اور عنایتیں فرمائی. آپ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درجہ بارگاہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں قبلہ پرسب حاصل تھا کہ آپ کو اذن عام تھا کہ جب چاہو جو چاہو پوچھو. سبحان اللہ. جو چاہو پوچھو. اور پھر حضور علیہ السلام کرم بالائے کرم فرماتے ہوئے اس طرح سے نوازشیں فرماتے تھے کہ کبھی حضور علیہ السلام بغیر پوچھے ہی بڑے بڑے اسرار و رموز سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے سینے میں انڈیل دیتے. سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے ان فضائل اور کمالات جو علمی حوالے سے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. غزوات میں آپ کی شرکت کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے غزوہ بدر جو مسلمانوں کی پہلی حق و باطل کی جو ہے وہ مارکہ جنگ ہے اس سے لے کر غزوہ طائف تک تمام غزوات میں حضور علیہ السلام کے شانہ بشانہ شرکت کی اور حضور علیہ السلام پر اپنی جانثاری جو ہے اس کا ایک خوبصورت مظاہرہ پیش کیا. اور خاص طور پہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت سخت زخم لگا کہ آپ کی مین آرٹری جو ہوتی ہے, جو مین رگ ہوتی ہے خون کے چلنے کی, وہ جو ہے وہ کٹ گئی
اور اس سے کافی خون بہا، بڑی آپ کا نکاحت طاری ہو گئی، اور باوجود کوشش کی وہ بند نہیں ہوتی تھی، بڑی مشکل سے حضور علیہ السلام نے کسی ماہر طبیب کو جو ہے وہ طلب فرمایا، اور اس نے آ کر اس کو مطلب کہ پیوند کیا، اس کو کچھ کاٹ ہے اس کی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت خود جو ہے وہ خبرگیری تیمارداری کرتے ہوئے، بلکہ میں کہوں گا مرم پٹی فرماتے ہوئے، حضور علیہ السلام نے اس رگ کو بند کرنے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو داغا۔ اللہ، یہ ہے حضور مسیحائے دو عالم نے اللہ سبحان اللہ، دفاع فرمائی۔ غلاموں پر اس ظاہری اور قدر باطنی مسیحائی، کیا بات، غلاموں پر اس قدر کرم نوازیاں کہ اپنے ہاتھوں سے داغ کے اس خون کو پھر آپ نے بند فرمایا۔ اور اس طرح سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں صرف مکتب میں اور مدرسے میں حضور علیہ السلام کی میدان جو جہاد حال میں کی بھی باتیں میں سناتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ میدان عمل میں، میدان جہاد میں بھی نظر آتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان بہت اللہ۔ خوب۔ پروفیسر صاحب، حضرت ابی کو جو بے مثال محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خزرج کی جو شاخ بنو نجار ہے اس میں ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خانوادے سے بہت گہری عقیدت ملتی ہے۔ ہجرت کے موقع پر بنو نجار ہی کی تو وہ بچیاں تھیں جو گیت گا رہی تھیں، استقبالیہ گیت۔ تو حضرت ابی کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ المرء مع من احب، واہ، کیا خوبصورت موقع ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے کہ ایک نوجوان اٹھ کر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ اب یہ سوال پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی کا ایک لمحہ آخرت کے 1000 سال سے بہتر ہے۔ اس ایک لمحے میں مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، میری قسمت سنور گئی، ساری آخرت سنور گئی۔ لیکن آخرت میں 1000 سال وہاں تو توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ اب جب اس نے یہ سوال کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان، ما عادت لہا، تیری قیامت کے لیے کیا تیاری ہے؟ قیامت کا جب ذکر آتا ہے تو انسان پر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے کہ اس میں تو میرے اعمال نے کھلنا ہے، ٹھیک، یہ جزا کا دن ہے، سزا کا دن ہے، میری جتنے اعمال ہیں وہ میرے سامنے آئیں گے، سخت احتساب کا دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیری اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ یہ سن کر وہ نوجوان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور سوچ بچار کے بعد کھڑا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عادت لہا، میری کوئی تیاری نہیں، اللہ اللہ، میری قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دامن میں اگر کوئی چیز ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا محبت۔ بات ہے، کیا سبحان بات۔ اللہ۔ اب یہ سن کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک موقع پر بھی امت اللہ، کے لیے اپنی محبت کی کتنی راہیں وسیع کر رہے سبحان ہیں، اللہ، سبحان ان کو اللہ۔ مسدود نہیں کر رہے، ان میں تنگ نظری نہیں آ رہی، ان میں عقائد میں فساد پیدا نہیں کیا جا رہا، بلکہ خوش عقیدگی عطا فرما رہی ہے، عطا ہو رہی ہے۔ فرمایا اے نوجوان، تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت انس رضی اللہ عنہ کا اس موقع پر امت کے لیے، پورے مسلمین کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں
صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین کو ایمان قبول کرنے کے بعد سے لے کر اس وقت تک کسی بات پر اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا واہ جتنا خوشی کا اظہار صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس بات پر کیا کہ جو جس سے محبت اللہ کرتا ہے اکبر، قیامت کے سبحان دن اسی اللہ، سے اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت ابی ابن کعب ہوں، وہ نوجوان حضرت ابی ابن کعب تھے ہاں جی، جنہوں نے سوال کیا تھا؟ اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کوئی اور- کہ تو کوئی اور کوئی نوجوان بھی تھا، تھا، کوئی لیکن ایک نوجوان اسلوب تھا۔ کلیئر ہو گیا نا صحابہ کرام کا کہ لیکن- آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسے رکھنا ہے۔ واہ۔ سبحان لیکن اللہ۔ ایک منزل صحابہ کو جو ملی ہاں اس نوجوان کے سوال نے اور کیا کر اس میں دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ منشور صحابہ کے متعین ہو گیا۔ سرخیل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری زندگی کی اگر سب سے بڑی کوئی اللہ خواہش ہے تو وہ یہ کہ النظر علی وجہ رسول اللہ، سبحان اللہ۔ یہ والضحیٰ کا چہرہ ہو، سبحان اللہ۔ صدیق کی آنکھیں ہوں، ہر وقت آپ کو دیکھتا رہوں۔ واہ۔ اس منظر کے بعد جب ہم حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر مقام پر جہاں جہاں انہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لینے کا، ان سے ملنے کا، آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہ اس کو ہاتھ سے نہیں کیا جانے بات، سبحان دیتے، اللہ۔ اور اسی کا نتیجہ ہے جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا کہ آپ حضور علیہ السلام کی خدمت میں موجود ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ملاحظہ کیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پسینے کے قطرے ٹپکنا اللہ شروع اکبر۔ ہو۔ جب وہی نازل ہوتی تھی تو اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ اونٹنی بھی جی۔ نہیں سہار سکتی تھی۔ اب اس وقت سورہ البینہ نازل ہونا شروع ہوئی۔ ٹھیک۔ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ سورہ البینہ پڑھ رہے ہیں اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایک ایک حرف کو نوٹ کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ اس اللہ۔ کلمے کو لکھ رہے ہیں۔ ہاں ہاں سبحان اللہ۔ پوری توجہ ہے آقا علیہ السلام پر، جو جو کان میں پڑھ رہا ہے اس کو لکھتے جا رہے ہیں۔ جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ابی کیا تیرا نصیب ہے آج؟ ہاں ہاں ہاں۔ مجھے جبریل امین علیہ السلام نے کہا ہے کہ اللہ کریم فرما رہا واہ۔ ہے کہ ابی ابن کعب کو کہو کہ وہ جڑا رہے قرآن کریم کی سبحان اللہ۔ تلاوت کرتا سبحان رہے۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ سنتے ہی حضرت ابی ابن کعب کا جو نصیبہ جاگا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ۔ کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ اللہ اکبر۔ آپ کو میرا نام لے کر کہا؟ کیا بات۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غزوہ تبوک پر ہم دیکھتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جی۔ کہ جب انہوں نے ٹاٹ اوڑھا ہوا ہے، سارا کچھ لا کر پیش کر دیا اور جبریل امین علیہ السلام ویسا ہی لباس پہن کر آئے اور آ کر کہا کہ اللہ صدیق اکبر کو سلام بھیج سبحان رہا اللہ، ہے سبحان اللہ۔ اور فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ وہ مجھ اللہ سے اس حال میں راضی ہیں، ناراض تو نہیں۔ ہائے۔ اور اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آسخط عن ربی ان ربی راض ان ربی اللہ راض۔ اللہ۔ بندے کے لیے اس سے بڑی معراج اور کوئی ہو نہیں سکتی، سبحان اللہ۔ بندے کے لیے سعادت کا اس سے بڑھ کر کوئی مقام ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا سلام آئے کیا بات۔ اور اللہ پوچھے کہ تم اس حال میں مجھ سے راضی ہو، ناراض تو نہیں۔ تو آج سیدنا حضرت ابی ابن کعب جو اپنا ہر لمحہ، ہر توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر رہے سبحان ہیں، اللہ۔ ان کو جب دامن بارگاہ رسالت سے ان کے دامن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے، سبحان تو اللہ۔ اسے سنتے ہی خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو۔ آنسو۔ سبحان کیا اللہ۔ بات۔ سبحان اللہ۔ سبحان بہت اللہ۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، ہمیں ایک مختصر وقفہ لینا ہے، ہم بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ محبت کا تذکرہ، عقیدت کا تذکرہ اور نور و نکھت کی باتیں جاری رہیں گی، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ علامہ ہاشمی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں حضرت ابی ابن کعب کو، آپ کی شخصیت کو،
جو اللہ رب العزت نے آپ کو شرف عطا کی، ایک بڑا شرف قرآن مجید کی قراءت اور درس و تدریس بھی ہے، یعنی کہ جن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں قرآن مجید حفظ بھی کر لیا تھا، قراءت کے لیے رجوع آپ ہی کی طرف کرتے تھے، ابی ابن کعب کی طرف. تو آپ کی شخصیت کا یہ جو پہلو ہے، آپ کو جو اللہ رب العزت نے جو شرف عطا کیا، اس پہ کچھ آپ ارشاد فرمائیں. جی ہاں بالکل، یہ آپ کی شخصیت کا نمایاں بلکہ کہہ لیجیے کہ غالب پہلو ہے آپ کی شخصیت پر. سبحان اللہ. کہ آپ سید القراء ہیں، جو بارگاہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کو لقب ملا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی ابن کعب جو ہیں وہ سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے. سبحان اللہ. کمال. حضور السلام ان سے بلا کر قرآن سنا کرتے، نہ صرف سنا کرتے بلکہ جیسے پروفیسر نے بھی بتایا ابھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مراد کے مطابق جو ہے وہ حکم الہی بھی یہ آیا کہ آپ ابی سے قرآن سنیں، قرآن سنائیں. یہ الگ الگ بھی روایات ملتی ہیں. تو جب آپ کو یہ بات پہنچی تو آپ کہہ لیجیے کہ بجز آفریں آپ کی جو ہے وہ طبیعت ہو گئی اور آنکھوں سے چشمان مبارکہ سے آنسو جاری ہو گئے کہ آپ نے بارگاہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ کیا رب نے میرا نام لے کر مجھے یہ کہا ہے؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابی تیرا نام لے کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے. اللہ اکبر. آپ نہ صرف قرآن حکیم فرقان مجید کے ظاہری الفاظ کے قاری تھے اور نہ صرف یہ کہ اس کی خوبصورت قراءت کے قاری تھے، بلکہ اس کے مفاہیم، معانی، مطالب، اسرار و رموز جو ہے ان سے بھی آپ کا سینہ منور تھا، روشن تھا، اور ایسا روشن تھا کہ بارگاہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خاص آپ پر عنایتیں فرمائی تو پھر بارگاہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ پر کرم نوازیوں کی انتہا ہوئی. اور آپ نے اپنی صحبت کاملہ سے جو فیض حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے سینے میں اتارا، وہ خاص طور پہ نور قرآن اور اس کے مفاہیم، معانی اور مطالب کے حوالے سے تھا، اس کے اسرار و رموز کے حوالے سے تھا. کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں آپ حاضر تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابی قرآن حکیم فرقان مجید کی سب سے عظمتوں والی، سب سے اہمیت والی آیت مبارکہ کون سی ہے؟ تو آپ نے پہلے تو وہی جو غلاموں کا طرز ہوا کرتا ہے جو صحابہ کرام کا آداب رسالت، سبحان اللہ، بارگاہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ پہلے تو آپ نے یہی عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، سبحان اللہ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال دہرایا تو سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ الامر فوق الادب کے تحت جواب دیا. جی ہاں، کہ اب مطلب مجھے ہی پوچھا جا رہا ہے. تو پھر آپ نے جو ہے وہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نزدیک وہ آیت جو ہے وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، یہ آیت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر تحسین فرمائی، خوش ہوئے اور دعا دی کہ اے ابی تیرا علم تجھے مسرور کر دے، تیرا علم تجھے خوش کر دے کہ تو نے مطلب اتنا جو ہے وہ قرآن کو سیکھا ہے کہ اس کی آیت آیت سے اور اس کی اہمیتوں سے واقف ہو. یہ دعا دونوں جہانوں کے لیے. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اسی دعا کی برکت ہے کہ ان کی شخصیت میں جو استغنا تھا کہ ان کے علم، اپنے علم پہ اتنا اعتماد تھا کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اللہ اللہ، سبحان اللہ. جی بالکل ایسے ہی ہے جی. اور پھر قرآن جو ہے نا وہ تو ظاہر اللہ کا کلام ہے جی، اللہ کی کتاب ہے، تو اس کی تاثیر جو ہے وہ استغنا تو دیتی ہے، جو اس سے جڑ جائے نا جب دعا بھی ہو پیچھے مستغنی ہو جاتا ہے. آپ قسم کی یہ بشارت بھی ہو. جی بالکل ایسے ہی ہے، اس کا اعجاز ہے قرآن کا، آج بھی ایسے ہی ہے کہ جو اس سے اس انداز سے جڑ جاتے ہیں. اور پھر آپ کا شغف تو اتنا زیادہ تھا کہ ہر 3 دن میں آپ قرآن پاک ختم کر لیتے تھے. اور ایک مقام مرتبہ جو آپ کی انفرادی عظمت و شان کے حوالے سے اور آپ کی شخصیت کو روشن و منور کرتا ہے، وہ یہ کہ قرآن بورڈ بنتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 4 رکنی، تو آپ اس کے جو ہے وہ سپروائزر بنتے ہیں، آپ اس کے نگران بنتے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ قرآن حکیم فرقان مجید جو ہے وہ پڑھ کے سناتے چلے جا رہے ہیں. حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام جو ہیں اس کو تحریر کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک نسخہ جو ہے وہ ایک دفعہ بار دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ آپ نے آپ کے جو ہے وہ سال وصال میں پورا قرآن جو ہے وہ دور فرمایا تھا، اور پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی آپ نے زبانی حفظ کر لیا تھا، اس لیے آپ کو یہ اعجاز بھی حاصل تھا. اور پھر اسرار و رموز کے حوالے سے میں بات کروں اور مطلب قرآن بورڈ کے حوالے سے بات کروں تو دوسرا قرآن بورڈ ایک پھر بنتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ جامع القرآن کی جو ہے وہ دور خلافت میں، اور یہ 12 رکنی ہے.
اور اس 12 رکنی قرآن بورڈ کے بھی جو ہے وہ سپروائزر آپ کو ہی بنایا جاتا ہے. یہ ایسا منصب ہے یہ جو ایسا مقام اور قیامت تک مرتبہ آپ کے امتیاز ایک رہے گا. امتیازی شان آپ کی ہے. سبحان اللہ. اور پھر قبلہ پروفیسر صاحب آپ دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں ایک دفعہ آپ حاضر تھے تو وہی غلاموں پر کرم نوازی اور محبت اور پیار کا جو انداز ہمیں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آتا ہے وہ ہمیں مطلب بالکل کہیں اور نظر نہیں آتا ہے. حضور علیہ السلام نے آپ کا دست جو ہے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اپنے ہاتھ مبارک میں پکڑا ہوا ہے اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ابی چونکہ آپ دیگر جو کتابیں تھیں الہامی کتابیں تھیں ان کے بھی عارف اور عالم تھے. تو آپ سے پوچھا کہ ابی کیا میں تمہیں کوئی ایسی آیت کوئی ایسی صورت نہ بتاؤں کہ جس کا جو مفہوم ہے جس طرح کی صورت ہے وہ نہ تورات شریف میں آئی نہ زبور میں آئی نہ انجیل میں آئی, کسی اور کتاب میں ایسی عظمت والی صورت جو ہے یا اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی اہمیت والی صورت جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی. تو حضور علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا, آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور فرمایا کہ تم اس دروازے سے باہر نہیں نکلو گے کہ اس سے پہلے تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سی صورت ہے. کیا بات ہے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ساتھ ساتھ خرامہ چلتے بھی چلے جا رہے تھے اور میں کچھ پیچھے رک رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ السلام دروازے سے باہر جو ہے وہ چلے جائیں اور مجھے یہ علم و عرفان کا جو خزانہ ہے وہ حاصل نہ ہو. لیکن آپ تو نوازنے والے ہیں, آپ کریم ہیں تو کرم فرمانے والے ہیں. حضور علیہ السلام نے وہ دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے ابی وہ سورہ فاتحہ وہ سبع من المثانی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو قرآن حکیم فرقان مجید میں یہ کہہ کر بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَاهُ سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي والقرآن العظیم, کہ ہم نے یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ 7 وہ آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور یہ عظمت والی قرآن حکیم فرقان مجید جو ہے یہ ہم نے نازل فرمایا ہے. تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کا تعارف جو ہے وہ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے بتایا کہ یہ 7 آیتیں جو بار بار تکرار کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں یہ اس مفہوم اس معنی کی, کیونکہ یہ ام القرآن بھی ہے, سورہ فاتحہ جو ام القرآن بھی ہے, سورہ شفا بھی ہے, اس کے بے شمار نام ہے, 70 کے قریب نام تفاسیر میں جو ہے وہ قریب ملتے ہیں. اور یہ قرآن حکیم فرقان مجید کا خلاصہ بھی ہے. قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر پورے قرآن میں جو ایک کہہ لیجیے کہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف مضامین کو بیان فرمایا ہے, اجمالی طور پہ وہ مضامین ان 7 آیتوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. حضور علیہ السلام نے یہ علم و عرفان کے جو خزانے ہیں وہ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو اس طرح کہہ لیجیے کہ سبقاً عطا فرمایا. میں اکثر سوچتا ہوں کہ جس طرح دنیا بھر کے سلاسل طریقت میں سے بیشتر کا اتصال ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم کے توسط سے, بالکل اسی طرح دنیا بھر کے قاریوں میں سے بیشتر کا جو شجرہ قرأت ہے وہ حضرت ابی کے توسط سے رسول اللہ سے متصل ہوتا ہے. یعنی یہ کیسی شان ہے. یہی وہ عظمت ہے جو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایک امتیاز سے نوازتی. بے شک. ابھی یہ جو ذکر ہوا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ نے مختلف کاتبین مقرر کر رکھے تھے اور ان میں بھی سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سر فہرست ہمیں نظر آتے ہیں خلفائے راشدین کے بعد. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جب عہد آیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو مختلف جنگوں میں شہید ہو رہے ہیں, قرآن کریم کا کچھ حصہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے. تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا. اب یہاں پر بھی ایک بات میں عرض کروں گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے شروع میں یہ فرمایا کہ عمر, جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں. جی. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ ایک تقویٰ تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو جو ایک خاص شغف اور تعلق تھا، اس کی بنا پر آپ نے کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں. یہ ایک عاشق صادق کے دیکھنے کا انداز ہے. عاشق صادق کا. اب دیگر بھی تو صحابہ رضی اللہ عنہم موجود ہیں. پھر یہ کہ قرآن نے اس ضمن میں ایک رہنمائی خود دی ہے. کہیں تو قرآن کہتا ہے من تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو کوئی بھی زیادہ نیکی کا کام کرے گا وہ اس کے حق میں بہتر ہے. کہیں کہتا ہے من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اللہ اس کا قدردان ہے اور اسے جانتا ہے. پھر ایک جگہ قرآن حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وافعلوا الخیر سبحان لعلکم تفلحون. اب قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کو سامنے رکھ کر کہ پروردگار عالمین اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، وافعلوا الخیر، اور بھلائیاں کرو. خیر پر الف لام جنس کا لیں، استغراق کا لیں، جو بھی لیں، کتنی وسعت رکھی ہے قرآن کریم میں. بہت جامعیت ہو گئی. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کی سوئی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد پر رکی ہوئی ہے، وہ قرآن کریم کے ان احکامات کو سامنے رکھ کر مسلم شریف کی اس روایت کو بھی سامنے رکھیں کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرھا و اجر من عمل بہا. اب مسلم شریف کی اس صحیح حدیث کو تو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، ایک یاد کر لی اور اس کی بنا پر ایسے اڑ گئے. اور پھر آج جب ضرورت پڑی کہ ہم علم کے فروغ کے لیے، جہاد کے فروغ کے لیے، اس خیر کے لیے کیا کیا راہیں تلاش ہو رہی ہیں، کیا کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں، تو کیا ہم اس پر اڑ کر رہ جائیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شرح صدر ہو گیا. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد عہد رسالت میں قرآن کریم کے جتنے حصے جن جن چیزوں پر لکھے ہوئے صندوق کے اندر موجود تھے ان کو سامنے رکھ کر اس 4 رکنی کمیٹی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کریم کو ایک کتابی صورت دے دی. لیکن قرآن کریم چونکہ 7 احرف 7 قراتوں میں آیا ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے اس طرح کا جو بھی اختلاف ہوتا آپ ابی ابن کعب کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور بعض اوقات اس چیز کو سمجھنے کے لیے خلیفہ وقت امیر المومنین ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے دروازے پر سبحان اللہ. اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اپنے جس کام میں مصروف ہوتے اس وقت یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ میرے پاس امیر المومنین چل کر آئے ہیں، بلکہ انہیں ناز تھا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کن کن اعزازات سے نوازا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں جا کر تسلی کرتے، ان سے پوچھتے، وہ جب رائے دیتے کہ یہ اس طرح ہے تو ان کو تشفی ہوتی، تسلی ہوتی. لیکن یہ بھی جیسا کہ ابھی ہاشمی صاحب نے بتایا، عہد عثمانی میں جی باہر جا کر لوگوں کے درمیان اس قرات کی وجہ سے اب وہ اختلاف کیا ہے، وہ سارا زبان کا تعلق تھا. اب جیسے کچھ پڑھتے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، کچھ پڑھتے والنجم اذا ہوے ما ضل صاحبکم وما غوے، کچھ پڑھتے والنجم اذا ہوی ما ضل صاحبکم. اس سے معانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، معانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، صرف قرات زبان کا ایک انداز تھا. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ ان چیزوں کی بنا پر قرآن کریم میں، تو آپ نے بھی ابی ابن کعب کی طرف رجوع کی اور قرآن کریم کو قرات قریش میں جمع کر کے اس کی 7 جلدیں بنا کر مختلف علاقوں میں روانہ کی. ایک اپنے پاس مصحف عثمانی، اور مصحف عثمانی آج بھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس پر عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے قطرات موجود ہیں. اب دوسرے لفظوں میں ہم جو جامع القرآن کہتے ہیں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان کو،
وہ ان معنوں میں ہے کہ آپ نے پہلے سے تدوین شدہ مدون شدہ قرآن کریم کو قراءت قریش پر، املائے قریش پر اور لہجہ قریش پر منضبط کیا، اسی بنیاد پر آپ کو جامع القرآن اسی کہا بنیاد جاتا پر ہے، کہا جاتا ورنہ قرآن کریم کو کتابی صورت تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں دے دی یہ گئی دی گئی تھی، اور وہ ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس موجود بھی جی تھا۔ بالکل۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ خدمات سر انجام دے کر جامع القرآن کا ایک اپنے لیے اعزاز جی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پایا، اور امت ان کو یہ خراج عقیدت پیش کرتی رہے گی۔ تو سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ مرجع تھے تمام صحابہ رضی سبحان اللہ عنہ اللہ، کے سبحان لیے قرآن کریم کی قرأت کا، اس کی درستگی کا، اس کے کہاں کہاں کس کس آیت میں کس کس صورت کا حصہ ہونا ہے۔ ہم شیخ القرآن کہہ سکتے ہیں؟ شیخ القرآن بھی چھوٹا لفظ ہے، ہائے کیا بات ہے، سبحان اللہ، شیخ المشائخ قرآن۔ شیخ المشائخ قرآن ہم سبحان ان کو اللہ، کہیں سبحان کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب سبحان علیہ اللہ۔ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں قرآن کریم کے ہائے ضمن میں جن اعزازات سے سبحان اللہ، نواز دیا سبحان تھا، اور انہی کا یہ شرف ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن اور رمضان کا چولی دامن کا بالکل، ساتھ ہے، ایسا ہی۔ آج بھی ہم جب تراویح میں قرآن کریم سنتے اور سناتے ہیں، یہ بھی یاد دلاتا ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے، جی یعنی مشیر ہیں علی مرتضیٰ، قوت نافذہ ہیں عمر فاروق، اور اس پر عامل بھی ہیں عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ۔ بالکل۔ یہ تین نام میں ناظرین کے لیے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ان تینوں کے بارے میں رب کریم کا ایک حکم ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ جی ہاں۔ اب جو مسلمان عمر رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، ان تینوں حضرات رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اولی الامر مانتا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، اور ان تینوں نے قرآن کریم بھی ہم تک پہنچایا، اور اس کی حفاظت اور رمضان المبارک کی برکتوں سے رات کے قیام کی صورت میں رحمتیں لوٹنے کے لیے 20 تراویح بھی۔ اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 20 تراویح کا حکم نہیں دیا، تو یہ یاد رکھیں کہ حضرت ابی ابن کعب نے 20 پڑھی تھیں، رسول اللہ نے نعم ما صنعوا کی سند عطا کی تھی۔ پھر یہ کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ واضح طور پر موجود ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے قاریوں کو جمع کرتے رمضان میں، جمع کرنے کے بعد ان کو حکم دیتے کہ جاؤ مسلمانوں کو رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح پڑھاؤ۔ یہ اعزاز ہے سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی معرفت۔ یہ بات جاری رہے گی، آپ سے ہم استفادہ کریں گے، ابھی اس پر اور بھی کچھ باتیں کرنی ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب کے اخلاق، کردار اور عمومی شخصیت کا تعارف ہو جائے۔ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جانے والا خلق محمدی میں رنگا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے نزدیک ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہے، اس کے نزدیک اس کی معاشرت، اس کی سیاست، اس کی معیشت، اس کا تمدن، اس کی تہذیب ساری کی ساری کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، لوگوں کا بھلا چاہنا ہے، الدین و النصیحہ، دین جو سراپا بھلائی کا مجموعہ ہے وہ اس کا مجموعہ تھے۔ اور پھر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے اخلاق کو جو چیز بلندیوں پر لے جاتی ہے، احتیاط کا عالم یہ تھا کہ مسائل کا جواب تو دیتے تھے لیکن احادیث کی طرف آپ روایات سے گریز کرتے تھے۔ بہت احتیاط فرماتے تھے، 64 روایات آپ سے مروی ہیں، کمال۔ لیکن آپ نے
اخلاق سنوارنے کے لیے جس طرح ہاشمی صاحب محترم نے بتایا کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کتب سابقہ میں جو آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بشارات دی ہیں ان کو بیان کر کے لوگوں کے اندر یہ شعور اجاگر کرنا کہ جس طرح زیادہ سے زیادہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوگے تمہارے اخلاق بہتر ہوں گے، تمہاری عادات میں تبدیلی آئے گی، تم سنت مصطفیٰ کو قدم قدم پر اہمیت دو گے۔ اور پھر آپ یہ فرمایا کرتے تھے وصیت کے طور پر کہ قرآن کو اپنا امام بناؤ۔ لوگوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کرنے کے لیے آپ نے یہ جو انداز دیا، اس کی روشنی میں اگر میں یہ عرض کروں کہ انجیل برنباس اسے جب حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوں گے تو کیا سما ہوتا ہے؟ بے شک۔ اب انجیل برنباس میں ہے کہ ایک دن سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جنہیں اللہ نے فصاحت و بلاغت دی تھی، جنہیں اللہ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا، جو دنیا میں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد اس ذمہ داری کے ساتھ آئے تھے، وہ ایک بہت عظیم مجمع ہے اور اس میں وہ تقریر کر رہے ہیں، فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ مجمع میں سے ایک عورت اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مبارک ہے وہ ماں جس کا آپ نے دودھ پیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ انجیل برنباس کو میں پڑھ رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ واقعتاً میری ماں مبارک ہے، لیکن حقیقی معنوں میں مبارک وہ ماں ہوگی جس کا دودھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پئیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے یہ کہا تو مجمع نے کہا کہ جی ان کے اوصاف بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب حضور علیہ السلام کے اوصاف جو انجیل میں موجود ہیں ان کو بیان کیا تو پورا مجمع پرجوش انداز میں یہ کہنے لگا کہ یا محمد آ جا، سبحان اللہ، ہمیں اپنا دیدار کرا جا۔ کیا بات ہے۔ تو سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جب اس انداز سے بتاتے ہوں گے کہ لوگوں تورات میں یہ ہے کہ ایک اسرائیلی جب تورات کھولتا فلما نشرت تورات ورعا فیہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ووضعہ علی عینیہ، اسرائیلی تھا، اور جب وہ تورات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام دیکھتا تو اسے چوم لیتا، اللہ، اسے آنکھوں سے لگاتا۔ سبحان تو جب اللہ۔ یہ عظیم کام حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خلق محمد کے رنگ میں رنگا۔ حضور مجھے تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو ہی آپ کو کوئی ہدیہ ملتا تھا تو آپ بارگاہ رسالت میں اطلاع دیتے تھے، پیش کرتے تھے۔ جی ہاں، اس معاملے میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام کے سامنے یہ بتایا کہ طفیل نے مجھ سے قرآن پڑھا اور اس کے بعد اس نے ہدیے میں مجھے یہ دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا، فرمایا اسے واپس کرو ورنہ تمہیں اس کے بدلے میں آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ تو اس طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یعنی کتنا کڑا معیار ہے اور انداز تربیت کیسا ہے، اتنا اجل صحابی، اتنا مصدر خدمات ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں کیا معیار دے رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ ہر بات میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے نمونہ بنانا، یہ تو ایک صحابہ کرام کی فطرت تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک اور خلق امت میں منتقل کیا ہے کہ جب آپ طلباء کو علم دینے کے لیے تشریف فرما ہوتے تو ایک نمایاں حیثیت میں گدا بچھا کر مسند بچھا کر اس پر بیٹھتے تاکہ دنیا کو معلم کی شان بھی معلوم۔ یہ روش بھی اب تک جاری ہے تو انہی کو ثواب پہنچتا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی آمد پر آپ کے طلباء کھڑے ہو کر آپ کی تعظیم بجا لاتے، سبحان اللہ، آپ نے اسے منع نہیں کیا۔
تاکہ معاشرے کے اندر چھوٹے بڑے کی تعظیم کا، سبحان والدین اللہ، کے اہل احترام علم کا وقار بھی، بزرگوں کے احترام کا جو ایک سلسلہ ہے۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو موجود ہے کہ وہ جب تشریف لاتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صرف ہاتھوں کو نہیں، پاؤں کو بوسہ دیتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب وقت ہوا ہے درس مثنوی معنوی کا، جو حضرت مولانا جلال الدین رومی کی تصنیف ہے، مثنوی کی شکل میں ہے، 6 دفتر ہیں، اور اس کے دنیا جہان کی زبانوں میں تراجم اور تشریحیں اور تفسیریں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں اس کے درس کی ایک روایت چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے، یہ اسی کا تسلسل ہے، اسی کی ایک توسیع سمجھ لیجئے کہ ہم بہت ہی مختصر اور آسان الفاظ میں چند منٹ بات کرتے ہیں فکر حضرت مولانا جلال الدین رومی پر۔ آج کا موضوع جو انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی کے ہاں عظمت آدم کا تصور، انسان کامل کا تصور اور مرد مومن کا تصور۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ مذہب ہو یا روحانیت، تصوف ہو یا عرفان، سب کے بنیادی ترین موضوعات میں سے ہے۔ جتنے بھی مفکرین ہیں دنیا بھر میں، مشرق میں، مغرب میں، قدیم اور جدید، کسی نہ کسی طرح ان کے ہاں ایک تصور انسان برتر ملتا ہے۔ ہمارا تصور انسان کامل قرآن اور حدیث سے اور اکابر امت کے اقوال سے ماخوذ ہے، اور دور جدید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس فکر کو اور اس موضوع کو سب سے زیادہ بہتر پیمانے پر اور عمدگی سے اور زوردار طریقے سے حضرت علامہ اقبال نے پیش کیا۔ ان کے پیچھے پورے عالم اسلام کے مفکرین اور صوفیاء کی وہ آراء ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہمیشہ نمایاں رہیں۔ علامہ اقبال سے پہلے اگر ہم بات کریں تو خاص طور پر حضرت مولانا جلال الدین رومی کے ہاں اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے ہاں یہ تصور اپنے عروج پہ نظر آتا ہے ہمیں۔ انہوں نے اس کو اپنے اساسی موضوعات میں جگہ دی اور بہت عمدگی سے اس کی تشریح اور توضیح کی۔ خاص طور پر بہت بعد میں ایک شیخ تھے، شیخ عبد الکریم الجیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے پوری، الانسان الکامل، جو اسلامی تصوف اور اسلامی فلسفے کی کتاب اس موضوع پر بہترین ہے، اور اس کی بھی کئی شرحیں اور تفسیریں لکھی گئیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کے ہاں بھی انسان کامل کا تصور قرآنی بنیادوں پر اور احادیث کی بنیادوں پر استوار ہے۔ ان کا فرمانا ہے کہ انسان اس کائنات پر اللہ کا نائب ہے، خلیفۃ اللہ ہے فی الارض ہے، اس کے سر پر کرمنا کا تاج رکھا گیا ہے، اور اس میں مرد اور عورت دونوں برابر کے شریک ہیں، تفریق نہیں ہے، کسی نوعیت کی کوئی درجہ بندی اس میں نہیں ہے، البتہ اپنے اپنے مقام کی درجہ بندی اس میں ہو سکتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں خاص طور پر کہ انسان تو وہ ہے جو مسجود ملائک ہے، فرشتوں نے بھی اسے سجدہ کیا تخلیق سے پہلے، اور انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتے موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ اگر حمد و ثنا اور عبادت و ریاضت ہی صرف مطلوب محض ہوتی تو وہ تو فرشتے پہلے ہی کر رہے تھے، پھر ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت نے جب ارادہ فرمایا اور چاہا کہ وہ انسان کو پیدا فرمائے تو اس کے بھی مقاصد بیان کیے گئے کہ ہم چاہتے تھے، ہم ایک چھپا ہوا خزانہ تھے، مخفی خزانہ تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم پہچانے جائیں، سو ہم نے مخلوق کو پیدا کیا اور خصوصاً انسان کو پیدا کیا۔ رومی کا تصور انسان کامل یہ ہے کہ انسان جو نائب خدا ہے زمین پر، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر اتم بھی ہے، وہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ذات باری تعالیٰ کی جھلکیاں منعکس ہوتی ہیں اور انوار الہی کا انعکاس ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان کامل کا جو قلب ہے، دل ہے اس کا، وہ پاکیزہ ہوتا ہے، تزکیہ نفس کے تمام مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے، خود شناسی کے مرحلے عبور کر چکا ہوتا ہے، اور اب اس کے دل سے روشنیاں پھوٹتی ہیں، اور وہ اپنے ماحول کو، اپنے گرد و پیش کو منور کرتا ہے اپنے حسن اخلاق سے اور اپنے کمالات ظاہر و باطن سے۔
یہ تصور اتنی جامعیت اور اختصار کے ساتھ مجھے عرض کرنا ہے۔ اور اب میں کچھ شعر سناؤں گا آپ کو، بہت اچھے شعر ہیں۔ حضرت رومی علاوہ اس کے کہ جو ان کے افکار عالیہ ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ہی ماخوذ ہیں اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، بطور شاعر جو ان کا فن ہے اور شعر کہنے کا جو ڈھنگ ہے اس سلسلے میں جو وہ زبان استعمال کرتے ہیں، جو اسلوب برتتے ہیں، وہ بہت عام فہم بھی ہے اور گہرا بھی ہے۔ یہ بھی بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ بہت سلیس اور رواں الفاظ میں بہت گہری بات کریں۔ یہ کمال بیک وقت سارے صوفی شاعروں کو بھی بڑے شعراء کو حاصل تھا، اور عہد جدید میں پھر میں کوٹ کروں گا کہ سوائے علامہ اقبال کے ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ وہ بعض اوقات اتنی سلیس اور آسان زبان میں بات کر دیتے ہیں اور اس کے اندر اس کی تشریح کرنے لگیں تو ایک جہان معنی آباد ہوتا ہے۔ جتنا اس میں ہم استطاعت ہو ہماری اور استعداد علم و فضل ہو، اترتے جائیں اس کی پرتیں کھولتے جائیں تو وہ معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ اشعار سنیے۔ مولانا فرماتے ہیں آدم استرلاب اوصاف علوست، انسان کو اللہ تعالیٰ نے برتر اوصاف کا حامل ایک میزان بنایا ہے۔ استرلاب وہ آلہ ہوتا ہے جس سے ہم ستاروں اور سیاروں کی حرکت اور نقل و حمل دیکھتے رہتے ہیں اور اس کو جانچتے رہتے ہیں۔ وصف آدم مظہر آیات اوست، کہ انسان کا صرف ایک وصف کی بات ہو نا تو ایک وصف انسان کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مظہر ہے۔ تو اس سے اندازہ فرمائیے کہ وہ انسان کتنا جامع الصفات ہوگا اور جامع الحیثیات ہوگا، جس کا محض ایک رخ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس میں منعکس ہوتی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم اس میں ہمیشہ ہر روز ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ اب ہم سنتے ہیں مناجات ائمہ اہل بیت اطہار جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مناجات ائمہ اہل بیت اطہار میں ہم امام زین العابدین کی مناجات پڑھتے ہیں، اور اس میں موجود جو معارف ہیں ہمارے لیے جو رہنمائی ہے ہمارے کردار کی، ہماری روح کی بہتری کے لیے، اسے اجلا کرنے کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے، اسے بنانے کے لیے جو ہدایت موجود ہوتی ہے، سامان رہنمائی کا موجود ہوتا ہے، اس تک ہم رسائی کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا جو مناجات میں حضرت امام فرماتے ہیں الہی الیک اشکو قلباً قاسیاً، ہے اللہ میں تیری بارگاہ میں سختی والے دل کی شکایت کرتا ہوں، مال وسواس متقلباً، کہ اس کے ان وسوسوں کی بھی شکایت کرتا ہوں جو مجھے بدلتا رہتا ہے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف، وبالرین وطبع متلبساً، اور جو دل پہ زنگ آ جاتا ہے اور جو طبیعت کی گرفت آ جاتی ہے، جس سے میں التباس میں مغالطوں میں پڑتا ہوں، اس کی شکایت کرتا ہوں۔ اللہ وعیناً عن البکائے من خوفک جامدۃً، اور اس آنکھ کی شکایت کرتا ہوں جو تیرے خوف سے تیری بارگاہ میں رونے سے محروم ہے، اتنی جامد ہو گئی ہے، اتنی سخت ہو گئی ہے کہ اس سے آنسو ہی نہیں نکلتے۔ وَإِلَىٰ مَا يَسُرُّهَا طَامِحَةٌ، اور اس چیز کی طرف جو اسے پسند ہو اس پر اس کو خوشی ہوتی ہے، لیکن تیری بارگاہ میں اسے آہ و بکا کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس کی شکایت تیری بارگاہ میں لے کے آتا ہوں۔ الہی لا حول ولا قوت الا بقدرتک، ہے اللہ کوئی قدرت، کوئی کسی چیز کے اوپر احاطہ ممکن نہیں مگر تیری قدرت کے ساتھ۔ ولا نجات لی من مکارہ الدنیا الا بعصمتک، سبحان، اے اللہ دنیا کی برائیوں سے تیری حفاظت اور نگہداشت کے بغیر نجات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ فاسألک ببلاغت حکمتک، ہے اللہ میں تیری گہری حکمتوں کا سوال کرتا ہوں، اللہ اللہ، ونفاذ مشیتک، اور تیری مشیت کے نفاذ کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تجعلنی لغیر جودک متعرضا، مجھے ایسا نہ بنانا کہ تیرے غیر کی سخاوت کی طرف میں رجوع کرنے لگوں۔
ولا تسیرنی للفتن غرضا، اللہ اللہ، اے اللہ مجھے فتنوں کا ہدف نہ بنانا، اس سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ سبحان وَكُنْ لِي عَلَى الْأَعْدَاءِ نَاصِرًا، اے اللہ مجھے اپنے دشمنوں پر غالب آنے کے لیے اپنی مدد عطا فرمانا۔ وَعَلَى الْمَخَازِي وَالْعُيُوبِ سَاتِرًا، اور رسوائی کے سامانوں، عیب اور جو نقص ہیں ان سے مجھے اپنے پناہ میں، اپنے ستر میں ڈھانپ لینا۔ وَمِن بَلَايَا وَاقِيًا، اور مجھے آزمائشوں سے بچا کے رکھنا۔ وَعَنِ الْمَعَاصِي عَاصِمًا، اے اللہ مجھے گناہوں سے اپنی پناہ اور اپنی نگہداشت میں رکھنا۔ بِرَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تیری رافت، تیری شفقت اور تیری رحمت کے واسطے سے میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ جو مناجات ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی عجیب شان ہے کہ حضرت امام زین العابدین ان اسباب کا ذکر فرما رہے ہیں جو بندے کو اللہ کی بارگاہ سے دور کر سکتے ہیں۔ گویا حضرت امام اس مناجات کے ذریعے ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں ہمارے قلب کا حال کیا ہونا چاہیے، ہماری آنکھوں کا حال کیا ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر ہماری زندگی کے معاملات کے اندر وہ کون سے احوال ہیں، وہ کون سے مشکلات ہیں، وہ کون سی صورت حال پیش آ سکتی ہے جو ہمیں انجام کار اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے، اس سے بھی پناہ حضرت امام زین العابدین مانگ رہے ہیں اس مناجات کے اندر۔ اور جیسا کہ ہم مسلسل ذکر کرتے آ رہے ہیں، اگر تھوڑا سا اس دعا پہ ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جتنی چیزیں مانگی جا رہی ہیں یا جتنی چیزوں کی پناہ طلب کی جا رہی ہے وہ سب کی سب قرآن مجید سے ماخوذ ہیں، وہ سب کی سب قرآن مجید کے ساتھ متعلق ہیں، ان کی ہدایت ہمیں قرآن مجید سے میسر آ رہی ہے۔ اب میں چند مثالیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آغاز ہی جہاں سے حضرت امام فرما رہے ہیں الہی الیک اشکو قلبا قاسیا، اے اللہ میں تجھ سے سخت دل کی شکایت لے کے آتا ہوں۔ ناظرین، جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدایت یابی کے لیے جو بنیادی تقاضے درکار ہیں ان میں ایک بڑا تقاضا دل کا نرم ہونا ہے، اور دل کا اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی خشیت کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ یعنی دل کی ایک مناسبت درکار ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ذکر کے لیے، اور اگر یہ مناسبت حاصل نہ ہو تو یہ دل کی وہ کیفیت ہے جو انسان کو اللہ رب العزت ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے اللہ کے غضب کا حقدار بنا دیتی ہے۔ جیسے پہلی امتوں میں سے جو لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے ان کے حال کا ذکر کرتے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، تمہارا یہ حال ہے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ جتنے پتھر ہوتے ہیں، پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ حالانکہ آگے پھر قرآن مجید مثال دے کے بیان کرتا ہے، حالانکہ بعض پتھروں کا یہ حال ہے کہ وہ گر پڑتے ہیں اللہ کی خشیت سے، وہ پھٹ جاتے ہیں اللہ کی خشیت سے، اور ان سے بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ کیا تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ان سے کوئی ایسا چشمہ ہی نہیں بہتا کہ تمہاری آنکھوں سے گریا نظر آئے، گریا ہوتا ہوا نظر آئے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے؟ اچھا، اب اس کی دوسری جہت کو دیکھیں۔ آگے ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، وہ کتنا خوش نصیب شخص ہے جس کا سینہ اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اللہ کی طرف سے نور پہ گامزن ہو۔ یعنی اس کا جو منہج حیات ہے، اس کا جو طریقہ زندگی ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نور کے مطابق ہے، نور کے اوپر چلنے کے مترادف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا سینہ اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی بارگاہ میں تسلیم کے لیے کھول دیا ہے، اس کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اور بدبختی ان لوگوں کے لیے جن کا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے حوالے سے سختی کا شکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دل سختی کا شکار ہو تو گویا اللہ کی طرف سے ہدایت تک پہنچنا جو تھا اس کی امکانات مسدود ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جتنا دل نرم ہوگا، جتنا اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اتنا اس کے اندر شرح صدر کی کیفیت ہوگی، اتنا اس کے اندر اطاعت کی کیفیت ہوگی، اتنا اس کے اندر اللہ کی طرف رجوع کی کیفیت ہوگی۔ تو حضرت امام وہی چیز یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ایسا دل جو پتھروں جیسا سخت ہو، جس کی تو نے مذمت کی ہے اپنی کتاب کے اندر، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور ایسا دل چاہیے جو مجھے اٹھا کے شرح صدر کے راستے پہ چلا دے، تیرے نور کے راستے پہ چلا دے۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں وَبِالرَّيْنِ وَالطَّبْعِ مُتَلَبِّسًا، مجھے اے اللہ جو قلب پہ چڑھ جانے والا زنگ ہے اس سے مجھے بچا۔ اب یہ بھی قرآن مجید کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے۔ ارشاد ربانی کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ جو لوگ ہیں ان کی بدنصیبی کا یہ عالم ہے
کہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے ان کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، اور جب دل پہ زنگ چڑھ جائے تو پھر وہ کچھ کسی چیز کو جذب کرنے کے قابل نہیں رہتا، اللہ کی رحمت کو جذب کرنے کے قابل نہیں رہتا، اللہ کے رب العزت کی طرف سے آنے والے فیضان ہدایت کو جذب کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب حضرت امام یہاں یہ فرما رہے ہیں، اے اللہ تیری طرف سے جو فیضان آ رہا ہے، کرم آ رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر میرا دل اسے جذب نہیں کر رہا تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب وہ زنگ ہے جو اس دل پہ چڑھ گیا ہے، تو اس زنگ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اچھا اب آگے دیکھیں ناظرین، جو فرماتے ہیں الہی لا حول ولا قوت الا بقدرتک، ہے اللہ کوئی قوت کوئی اختیار تیری قدرت کے علاوہ نہیں ہے۔ اب اس کے اندر بھی حضرت امام ہمیں جس طرح متوجہ کر رہے ہیں، بہت بڑا نقطہ ہے کہ اگر یہ احساس بندے کے اندر پیدا ہو جائے کہ ساری قوت سارا اختیار اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے احوال بدل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، عرش کے خزانوں میں سے ہے، اور یہ زندگی کے کتنے مسائل کا حل ہے، اور جن میں سے ادنا ترین مسئلہ انزائٹی ہے، ہماری طبیعتوں کے اندر پیدا ہونے والا جو ایک طرح کا غم، حزن، ملال، یہ جو زندگی کو جمود کا شکار کر دینے والی کیفیات ہیں، یہ کیفیات اس سے اگر نکلنا ہو تو اپنی زندگی کے اندر یہ تصور پیدا کرنا ہے، یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ ساری قوتیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ جب ساری قوتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، ہر مسئلہ ہم پہ غالب ہے، لیکن اس مسئلے پہ اللہ کی قوت غالب ہے۔ کوئی حضرت امام کی یہ جو دعائیں ہیں، مناجات ہیں، یہ ہمیں نہ صرف اللہ کی بارگاہ کے ساتھ واصل کرتی ہیں بلکہ ہمارے ظاہر و باطن کی تربیت بھی کرتی ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ہمیں ائمہ اہل بیت اطہار کی ان مناجات کا فیضان نصیب ہو، اس کے انوار ہمارے ظاہر و باطن میں جاری و ساری ہوں۔ ناظرین کرام، کراچی میں اذان سحر کا وقت ہو رہا ہے، اور ہماری 92 نیوز کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، اہل علم کی معیت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔